وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک حلال رزق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے قیامت کے لیے جمع کیا کیا ہوا ہے جو آپ قیامت کا پوچھ رہے ہیں؟ جب صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تو فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی اتنے زیادہ اعمال تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، بلکہ ساری دنیا سے زیادہ ان دو ہستیوں سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے یہی دو اعمال آپ کی کامیابی کا سبب بن جائیں گے۔
اصل یہاں پہ یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کا پوچھا گیا تو آپ نے کیا سوال کیا آگے سے کہ آپ کے پاس اعمال کتنے ہیں جو آپ قیامت کا پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال انسان کے پاس ہوں گے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات کی نصیحت اپنے صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے کہ اپنے لیے خیر کے کام جمع کر لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھوا لو۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بسا اوقات دعوت اس انداز سے دیا کرتے تھے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتا ہوں کہ اسے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ جیسا صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے، کہا آپ میں سے کوئی شخص ایک دن کے اندر 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جلد از پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت کی ذات 1000 نیکیوں کو لکھ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا کہ جو شخص دن کے اندر 100 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال کے اندر 1000 نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ سمجھانا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جمع کر لیں، کیونکہ یہی نیکیاں ہماری قبر کے اندر اور ہمارے حشر کے اندر کام آئیں گی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ نے فرمایا ثلاث کفارۃ وثلاث درجات وثلاث نجات وثلاث مہلکات۔ 3 اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کی نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کی حالت میں انسان ہو یا انسان نارمل حالت کے اندر ہو، دونوں حالتوں کے اندر انسان انصاف والا فیصلہ کرے، یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ جس طرح میں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو صرف یہ چیزیں دینا چاہتا ہوں، باقی اولاد کو نہیں دینا چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کے اندر نہ شریک ہوئے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر گواہ بنے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ عمل کرنے دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت کی ذات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر عدل اور انصاف کرتا رہا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کرتی کہ عادل حکمران، اگر آپ حکمران ہیں اپنے گھر کے، آپ حکمران ہیں ایک سکول کے، آپ حکمران ہیں کسی فیکٹری کے، آپ حکمران ہیں کسی چیز کو چلانے والے، اور آپ اس کے اندر بھی انصاف کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق آپ بھی اور ہم بھی ضرور بنیں گے۔ دوسرا عمل یہ ہے جس سے نجات ملے گی، وہ ہے مالداری کے اندر اور غربت کے اندر میانہ روی کرنا، خرچ کرنے کے معاملے کے اندر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم غریب ہو جائیں تو ہم بالکل کنجوس ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم مالدار ہو جائیں تو ہمارے اندر تکبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس بات کا سب سے پہلے درس دیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ آپ نے فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے بخل کرنا ہے، نہ ہی آپ نے کنجوسی کرنی ہے جب آپ نے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے تو میں اپنے مال کو دے سکتا ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, مفہوماً حدیث پیش کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کے اندر آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے, اس مال کے اندر آپ کا اپنا حق بھی ہے, اس مال کے اندر آپ کی اولاد کا حق بھی ہے. اب بندے کے پاس کہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, میری کوئی اولاد یا کوئی ہے نہیں, تو میں اپنے سارے پیسے جو ہے اللہ کی راہ میں دے دوں اور بعد میں خود مانگتا پھرتا رہوں, تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. انصاف اسلام نے جو درس دیا ہے خرچ کرنے کا, وہ میانہ روی کے ساتھ ہے. نہ ہی ہم نے بخل کرنا ہے, نہ ہی ہم نے کنجوسی کرنی ہے, اور نہ ہی ہم نے کسی بھی معاملے کے اندر اسراف کرنا ہے. اسراف میں غرور اور تکبر بھی آ جاتا ہے کہ میں کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور کہوں میں کہ لوگ میرا نام لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا, آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گی. ان میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو دنیا کی زندگی کے اندر مال تو خرچ کرتا رہا, لیکن اس کا مقصد یہ تھا, لوگوں کی مدد کرنا اس کا مقصد نہیں تھا, اللہ کے گھر تعمیر کروانا اس کا مقصد نہیں تھا, اللہ کے گھروں کے اندر چیزیں لانا اس کا مقصد نہیں تھا, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں مسجد کے اندر پنکھا لگواؤں تو پورے گاؤں کے اندر بات مشہور ہو جائے. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں مسجد کے قالین تبدیل کرواؤں تو پورے گاؤں کو پتہ چل جائے. میں مسجد کا کوئی اور کام کرواؤں تو پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کام کروایا. یا کسی غریب کی مدد کرے, یا کسی کی مشکل کو دور کرے, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے بندے کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں, گھسیٹ کر اوندے منہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اس لیے اپنے دل کو اخلاص کے ساتھ بھر لیں, اپنی نیتوں کو پاک اور صاف کر لیں. میں نے چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنا ہے, میں نے بڑے سے بڑا عمل کرنا ہے. اگر میری نیت خالص ہوگی تو میں اللہ کی رضا کے لیے اگر 1 روپیہ خرچ کروں گا تو مجھے اس کا ثواب کروڑوں کے حساب سے مل سکتا ہے. لیکن اگر میری نیت خالص نہیں, میرے دل کی نیت پاک اور صاف نہیں, میں کروڑ روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دے دوں تو مجھے اس کا 1 پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں, اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہوں. وہ مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بنی اسرائیل کے حوالے سے, ایک بندے کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ایک شخص ہے وہ جا رہا ہے ریگستان کی طرف, اچانک دیکھتا ہے ویسے سب طرف جو ہے وہ دھوپ ہے, لیکن اچانک اس کے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے. وہ بادل کا ٹکڑا چلتا 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 اور بولتا بولتا اللہ کے حکم کے ساتھ ایک باغ کے پاس جاتا ہے, وہاں پہ اپنا پانی برساتا ہے. وہاں سے پانی چلتا 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 ایک شخص کی زمین میں پہنچ جاتا ہے. وہ چلتا چلتا اس کے پیچھے جاتا ہوا اس کے پاس چلا جاتا ہے, بھئی کون سا ایسا کام کرتے ہو, ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے, لیکن ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے, تیری زمین کے لیے پانی آتا ہے اور تیری زمین کو سیراب کر دیتا ہے, کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے جو مجھے یہاں سے مال ملتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک اپنی ذات پہ لگا دیتا ہوں, ایک ذات کے اندر اپنی اولاد, اپنے گھر بار سب کچھ آ جاتا ہے. دوسرا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, اور تیسرا آئندہ سال جو میں نے فصل لگانی ہوتی ہے اس کے لیے میں جمع کر لیتا ہوں. یہی سلسلہ میرا چلتا آ رہا ہے, اور اسی سلسلے کے ساتھ جب مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے, تو اس رحمت کے ساتھ میری زمین سیراب ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو اس انداز سے بنائیں کہ آپ کی مدد اللہ رب العزت کی ذات کرے. میرا ایمان یہ ہے کہ اگر انسان کی نیتوں کے اندر اخلاص شامل ہو جائے, اس کی نیت پاک اور صاف ہو جائے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ رب العزت کی ذات اس کی مدد کرتی ہے. انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا, اللہ رب العزت کی ذات اسے رزق عطا فرماتے ہیں. انسان کے ذہن کے اندر بھی نہیں ہوتا, اللہ رب العزت کی ذات اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں. جب انسان اخلاص کے ساتھ, صاف نیت کے ساتھ, اللہ کے ساتھ ملے گا تو اللہ رب العزت کی ذات کسی بھی میدان کے اندر اسے ناکام نہیں کریں گے.
پہلا عمل یہ ہے کہ ہم نے غصے کی حالت میں ہونا ہے یا نارمل حالت میں ہونا ہے، ہمیشہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس مال ہے یا ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نے میانہ روی کو اپنانا ہے، نہ ہی ہم نے بخل کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے فضولیات کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، بلکہ جہاں پہ اللہ کے احکامات ہوں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، وہاں پہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہو کر ہر لحاظ سے اپنی رحمتوں کا ہم پہ نزول فرمائے۔ تیسرا وہ عمل ہے جس کے اندر نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں حالتوں کے اندر اللہ سے ڈرنے والا انسان ظاہر کے اندر ہے یا انسان لوگوں سے ہٹ کر اپنے کسی کمرے کے اندر ہے، دونوں حالتوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اس کے پاس ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور ہم اس ڈر سے وہاں پہ کوئی برا کام نہیں کرتے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اس طرح کا بنا دے کہ ہم ظاہر کے اندر ہوں یا ہم باطن کے اندر ہوں یا ہم پوشیدہ حالت میں ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ کا ڈر نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت کی ذات اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرے اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ایسی شخصیت کو دنیا کے اندر بھی ذلیل نہیں کریں گے، اس کو موت بھی اللہ رب العزت کی ذات اچھی عطا فرمائیں گے، قبر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت کی ذات پوری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے، فلاں گاؤں کا فلاں مسجد کے اندر بیٹھ کر یا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تنہائی کے اندر اس شخص نے دنیا کے اندر مجھے یاد کیا تھا اور مجھے یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ آج ساری دنیا دھوپ کے اندر ہے، میں اسے یہ اعزاز دینا چاہتا ہوں، میں اسے یہ عزت دینا چاہتا ہوں، میں اس پہ اپنا یہ کرم کرنا چاہتا ہوں، میں اس پہ اپنی یہ رحمت نچھاور کرنا چاہتا ہوں کہ آج اسے دھوپ سے نکال کر اپنے عرش کا سایہ اسے دینا چاہتا ہوں۔ اور جسے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا اسے حوض کوثر کا جام بھی ملے گا، جسے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بھی ملے گا اور جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر لیں۔ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ پوشیدہ ہیں، آپ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ رب العزت کا ڈر غیب کی حالت میں بھی رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے تقوی کو اس انداز کا بنا دے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے ہوں یا دنیا سے ہٹ کر ہوں، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہی ہمیشہ رہے۔ یہ وہ 3 عمل ہیں جس کے اندر نجات ہے۔ اب سوچیں آپ، جس کے اندر غصہ یا نارمل حالت کے اندر عدل اور انصاف آ جائے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتایا کہ انسان مالداری کی حالت میں یا غریبی کی حالت میں، دونوں حالت میں اگر میانہ روی کرے، یعنی کہ اسراف نہ کرے، بخل اور کنجوسی نہ کرے، اللہ رب العزت اسے بھی کامیاب کریں گے۔ تیسرا، جو ظاہری طور پر اور پوشیدہ حالت کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور قیامت کے اندر، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی ذات اسے کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ پہلا آپ نے فرمایا انسان ایسی لالچ کرے اور ایسی لالچ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام تر مصروفیات کو اس میں لگا دے۔ یہ لالچ بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا 2 چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک لالچ اور دوسرا ایمان۔
جس کے دل کے اندر لالچ ہوگی اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا. جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کے دل کے اندر لالچ نہیں ہو سکتی. یہ لالچ کے اندر انسان پھر کیا کرتا ہے؟ انسان قطع رحمی تک آ جاتا ہے, انسان اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے, انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. پھر ظاہری بات ہے جب انسان اس لالچ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو انسان یہ سارے کام کرے گا, اس کو بس یہی ہوگا دل کے اندر کہ مجھے وہ مال ملنا چاہیے, مجھے وہ چیز ملنی چاہیے. وہ کام کرتے ہوئے پھر کسی چیز کو دیکھتا نہیں, کسی چیز کو پرکھتا نہیں, کسی چیز کی پڑتال نہیں کرتا. حلال آئے حرام آئے, اچھا آئے برا آئے, اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر بری کوشش کو بھی اس کے اندر شامل کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لالچ سے بچ کر رہنا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ آپ نے فرمایا ظلم اور زیادتی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, کسی پہ ظلم نہ کرنا اور کسی پہ زیادتی بھی نہ کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, کیونکہ پہلی قومیں ہلاک اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ان کے اندر لالچ بہت زیادہ تھی. اسی لیے یہ مشہور کہاوت بھی ہے نا کہ لالچ بری بلا ہے. جب انسان لالچ کے اندر پڑ جاتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر آگے جا کے جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے یہ تو کسی کام کی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے دل سے لالچ کو نکال کے رکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے اسی پہ اپنی زندگی کو بسر کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول ویسے ہی فرما دیتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا خواہش, اور پھر اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے, جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے, جب انسان اللہ کی پکار سے دور ہو جائے اور اس کے دل کے اندر خواہشات اور لالچ کا انبار آ جائے, پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے, پھر اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو بھول جاتا ہے, پھر اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. جب انسان کے ذہن کے اندر خواہش کی تکمیل پیدا ہو جائے پھر انسان برائیوں کی طرف جاتا ہے. جب انسان کے دل کے اندر خواہش کی تکمیل پیدا ہو جائے یا یہ احساس یا یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو پھر انسان برائیوں کو بھی نہیں دیکھتا, پھر انسان برے کاموں کو بھی نہیں دیکھتا اور انسان ہر برائی اور ہر گناہ کے کام میں بھاگتا ہوا جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ, 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اب لالچ والا انسان ہوگا تو دنیا کے اندر بھی وہ ہلاک ہوگا, آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ہلاکت ہوگی. اب خواہشوں کی پیروی کرنے والا انسان ہوگا تو دنیا کے اندر بھی برا جانا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی برے لوگوں میں شامل ہو جائے گا. اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے, بس جی میں ہی سب کچھ ہوں, حسن والا ہوں تو میں, مال والا ہوں تو میں, خطابت ہے تو میرے پاس, علم ہے تو میرے پاس, فتویٰ ہے تو میرے پاس, قرآن پڑھ سکتا ہوں تو میں, ترجمہ بیان کر سکتا ہوں تو میں, تفسیر بیان کر سکتا ہوں تو میں, مجھ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, مجھ سے بڑا کوئی غنی نہیں, مجھ سے بڑا کوئی دنیا کی مدد کرنے والا نہیں. جب جس انسان کے اندر یہ خود پسندی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو پسند کرنا, اور اسی خود پسندی کی وجہ سے اس انسان کے اندر غرور اور تکبر آ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اب میرے اندر غرور اور تکبر آ جائے, میں آپ کے اندر بیٹھنا پسند نہ کروں اپنی دولت کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے, یا اپنے کسی حسن و جمال کی وجہ سے, تو میرے پاس میری کیا رہ جائے گی, میرے پاس کون سے لوگ رہ جائیں گے؟ میرے سارے دنیا والے بھی مجھ سے دور ہو جائیں گے, عزیز و اقارب مجھ سے دور ہو جائیں گے, اور اسی خود پسندی کے اندر میں دنیا کے اندر بھی مارا جاؤں گا, اور یہی غرور اور تکبر مجھے آخرت کے اندر بھی ناکام کر دے گا. اس لیے ان تینوں اعمال سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں. لالچ کبھی اپنے ذہن کے اندر نہیں آنے دینی, خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, اور تیسرا خود پسندی اپنے اندر کبھی نہیں ہے. غرور اور تکبر کو اللہ رب العزت کی ذات کسی بھی صورت میں پسند نہیں فرماتی. یہ تکبر اللہ کا نام ہے, المتکبر, یہ اللہ کا نام ہے. اگر یہ کسی انسان کے اندر آ جائے اور وہ اپنی بڑائی کو بیان کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو پسند کسی بھی صورت میں نہیں کر دے. جب یہ متکبر میں بن جاؤں گا, یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے, تو میں پھر دنیا میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 اعمال ایسے بتائے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے جس سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے جس سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے، اور 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے جن سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن اعمال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے دور رکھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين